السلام علیکم فرینڈس، ایس ماسٹر چینل کے ساتھ میں ہوں سمیہ۔ ٹوڈے آور ٹاپک از اسٹل سٹیزن اسپیرو پوئم وچ از ریٹن بائی ریچرڈ ولبر۔ یہ ایک پرووکنگ فکر انگیز پوئم ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ بظاہر بدصورت نظر آنے والا گدھ در حقیقت نیچر کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ یہ آسمان میں سب سے بلند پرواز کرتا ہے۔ اس کے پر بہت بڑے، بے آواز اور طاقتور ہیں۔ گدھ میں کام کو مکمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ موت کا سامنا کرتا ہے۔ لیٹ دا ولچر ہائی ان دا ایئر۔ شاعر کہتا ہے کہ گدھ کو اونچی اڑان اڑنے دو، اسے روٹن فلیش کھانے دو، کیونکہ ان فیکٹ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ زمین کو ربش سے یعنی ڈسٹ سے صاف کرے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ولچر کس طرح دکھتا ہے، بلکہ اس کی انٹرنل کوالٹیز کو دیکھنا چاہیے جو وہ پرفارم کر رہا ہے۔ اس پوئم میں پوئٹ کہتا ہے کہ اگرچہ گدھ مردار اور ڈیڈ فلیش کھاتا ہے، لیکن اس کا کام خوبصورت ہے۔ یہ نیچر کا ہیلپر ہے اور سپورٹر بھی ہے، کیونکہ اس کا مقصد نیچر کو تازہ اور صاف رکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یاد کریں کہ طوفان نوح کے دوران اور بعد میں بھی گدھ نے انسان کو محفوظ بنایا۔ طوفان کے دوران کشتی نوح کی رہنمائی کی اور طوفان کے بعد تمام گلی سڑی لاشوں کو کھا کر طوفان اٹھنے سے بچایا اور زمین صاف کرنے میں مدد دی۔ آج ہم جن باغات میں لطف اندوز ہوتے ہیں وہ گدھ کی وجہ سے ہی صاف ستھرے ہیں، لہٰذا ہمیں کرٹیسائز بند کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوالٹی پروفیٹک کوالٹی تھی کہ انہوں نے ہیومینٹی یعنی انسانیت کی خدمت کی۔ گدھ کی بھی یہ گریٹ کوالٹی تھی کہ اس نے انسانیت کی خدمت کی۔ انسانیت کی خدمت زمین کو فل سے یعنی ڈسٹ سے صاف کر کے کی۔ گدھ زمین کا کلینزر ہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام روح کے کلینزر ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم پوئم میلوڈک ٹرین ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ مزید ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ کروں گی۔ That's about it for this lecture. If you like this video, then please subscribe to my channel, and thank you very much for watching.